ذرا تصور کریں کہ آپ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن صاف ستھرا آسمان نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تہ جس میں دھات، پلاسٹک اور ایلومینیم کے لاکھوں ذرات 28,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ کوئی سائنسی تخیل نہیں، بلکہ اس وقت کی موجودہ سائنسی حقیقت ہے۔ زمین کے کم مدار یعنی لو ارتھ آربٹ لیو اس وقت 10 سینٹی میٹر سے بڑے 42,000 سے زائد اجسام خلا میں گردش کر رہے ہیں۔ ہر ٹکڑا، چاہے وہ راکٹ کے پرزے ہوں، ناکارہ سیارے ہوں یا چھوٹے پیچ ہوں، ان نظاموں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جن پر ہم بہت زیادہ تکیہ کرتے ہیں۔ ان میں موسمی پیشن گوئی کے نظام ہیں، کمیونیکیشن ہے اور سائنسی مشینیں ہیں۔ 2024 میں صرف ایک سال میں 3,000 نئے ملبے کے ٹکڑے خلا میں شامل ہوئے ہیں۔ اکثر پرانے ایندھن کے پھٹنے یا اینٹی سیٹلائٹ تجربات جو کہ آج کل وارز کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ٹکڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ اپریل 2025 تک 1.2 ملین سے زائد ذرات جو 1 سینٹی میٹر سے بڑے ہیں اور 50,000 سے زائد ذرات جو 10 سینٹی میٹر سے بڑے ہیں وہ خلا میں گردش کر رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ ہم کیسلر سنڈروم کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر خود بخود کوڑا کرکٹ اور اس قسم کے ٹکڑے دوسری چیزوں سے ٹکراتے ہیں اور مزید ٹکڑے جنم دیتے ہیں۔ آپ نے گریوٹی کی فلم کو تو دیکھا ہوگا، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسپیس ڈیبری، اسپیس کا کوڑا کرکٹ سیٹلائٹ اور اسپیس اسٹیشنز کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ٹکراؤ کا نہیں ہے، بلکہ اب یہ مسئلہ ماحولیات کا ہے۔ ہر روز کم از کم 3 راکٹ ہماری اسپیس میں، ہماری انوائرمنٹ میں واپس آتے ہیں، اور جب یہ ہماری انوائرمنٹ میں واپس آتے ہیں تو یہ جلتے ہیں اور ایلومینیم آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ اور دیگر نقصان دہ گیسز فضا میں چھوڑتے رہتے ہیں، جو اوزون کی تہہ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے لانچز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ 2030 تک سالانہ 2000 تک ہو جائے گی، 2000 لانچز ہم 2030 میں کرنے جا رہے ہیں، یہ مسئلہ سنگین ہوتا جائے گا، کیونکہ زیادہ راکٹ اسپیس میں جائیں گے اور واپسی پر وہ جلیں گے اور ہمارے لیے مختلف قسم کی نقصان دہ گیسز پیدا کریں گے۔ ہم نے فوری اقدامات کرنے ہیں، اور نجی کمپنیاں جیسے کہ ناسا، ایسا، یورپین اسپیس اسٹیشن، اسپیس ایکس اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کمپنیاں ایسٹرو اسکیل، کلیئر اسپیس، ملبے کو ہٹانے کے لیے مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں۔ آپ نے مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز کا نام سنا ہوگا، جس میں لیزر ایبلیشن ہے، زمین سے لیزر کے ذریعے سیٹلائٹ کو تحلیل کر دیا جائے گا، اسپیس سے سیٹلائٹ کو لیزر کے ذریعے کوڑا اس کا بننے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو فضا میں تحلیل کر دیا جائے گا۔ ہارپون کیچر ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جال ہے، نیٹ ہے، جو کہ اسپیس میں کوڑے کو بالکل ویسے ہی اکٹھا کرے گا جیسا کہ جال سمندر میں مچھلیوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈریگ سیلز اور روبوٹک کلینرز بھی شامل ہیں، جو کہ روبوٹک آرمز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مگر اصل انقلاب ان ٹیکنالوجیز کے بجائے ایک ایسا ڈیزائن تصور ہے جس کے مطابق ہم ایسی چیزیں بنائیں جو کہ اسپیس میں جا کے کوڑا کرکٹ بنائے ہی نہ، بلکہ تحلیل ہو جائیں کچھ وقت کے بعد۔ جون 25، 2024 کو ایسا نے ایئر بس OHB اور تھیلز کے ساتھ مل کر زیرو ڈیبری سیٹلائٹ، یعنی ایسی سیٹلائٹ جو کوڑا کرکٹ بالکل پیدا نہ کرے، اس پروجیکٹ پر، اس مشن پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ مشن اپنے اختتام پر کوئی بھی ملبہ پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ سیٹلائٹ جو بایو ڈیگریڈیبل ہے، یہ ممکنہ طور پر نامیاتی پولیمر سے مل کر بنا ہوگا، جو زمین میں دوبارہ داخل ہوتے وقت خود بخود جل کر ختم ہو جائیں گی اور کوڑا کرکٹ پیدا نہیں کریں گی۔ ٹوکیو یونیورسٹی کے محققین میکسیملین برتے اور کوجیرو سوزوکی نے اوریگامی سے متاثر ہو کر ایک کاغذی خلائی جہاز تشکیل دیا ہے۔ انہوں نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ اگر اس جہاز کو IS انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے، جو کہ 400 کلومیٹر کی بلندی پر ہے، اس سے اسے اتارا جائے، پرواز کرایا جائے 78,000 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، تو یہ کاغذی جہاز پہلے تو خلا میں زمین کے گرد چکر لگائے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ جہاز زمین کی گریوٹی کی وجہ سے اس کے قریب ہوتا جائے گا۔ سیمولیشن جو زمین پر کی گئی ہیں ان کے مطابق جہاز کی شروع میں پرواز مستحکم رہے گی، مگر جب یہ فاصلہ 400 سے کم ہو کر 120 کلومیٹر رہ جائے گا، تو تب یہ جہاز انسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا اور اپنے گرد چکر لگانا شروع ہو جائے گا۔
یہ بے قابو ہو جائے گا اور 110 سے لے کر 90 کلومیٹر کی سطح پر مکمل طور پر زمین کے اندر انوائرمنٹ میں داخل ہو کر تباہ ہو جائے گا۔ اس جہاز کی تصویر میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ایلومینیم کی شیٹ استعمال کی گئی ہے وہ 0.1 ملی میٹر ہے، اور اس میں جو پیپر لگایا گیا ہے اس کی بھی جو موٹائی ہے وہ 0.1 ملی میٹر ہے۔ اس تجربے کی تصدیق کے لیے انہوں نے کاغذی جہاز کو میک 7 کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے سامنے رکھا۔ میک 7 کا مطلب ہے کہ یہ ہوائیں، یہ ونڈ سپیڈ آف ساؤنڈ سے 7 گنا زیادہ تیزی سے موو کر رہی ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ کشیوا ہائپرسونک ونڈ ٹنل میں کیا گیا، جس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں 7 سیکنڈ تک ٹیسٹ کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاز کی جو چونچ تھی، جو ناک تھا اس کا، وہ تھوڑا سا جھک گیا اور اس کے پروں پر بھی جلنے کے آثار نمایاں ہوئے۔ لیکن یہ تجربہ بہت زیادہ ہوشربا تھا اور اس بات کا اشارہ مستقل دے رہا تھا کہ مختصر مدتی مشن، مثلا ماحولیات کا مشاہدہ کرنا، تعلیمی تجربات یا مختصر ڈیٹا کلیکشن کے لیے جو بھی سیٹلائٹس ہم آسمان پر اسپیس میں بھیجیں گے، ان کے لیے اس قسم کی سیٹلائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناسا، ایسا، MIT اور اس کے علاوہ بہت سی اور اسپیس انیبل گروپ ہیں جو کہ آپس میں کام کر رہے ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے سیٹلائٹ کو جنم دینا ہے جسے ڈیزائننگ فار ڈسپیرنس کہا جاتا ہے، یعنی مستقبل میں اسپیس میں جتنی بھی چیزیں جائیں گی وہ خود بخود اسپیس میں تحلیل ہو جائیں گی۔ اس اصول پر کام کرتے ہوئے جس کے تحت ایسے سیارے اور سیٹلائٹ بنائی جائیں گی جو خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ان میں اوریگامی سولر سیلز ہیں، ڈریگ ڈیوائسز بھی ہیں، اور شیپ میموری پولیمرز بھی شامل ہوں گے جو کہ ری انٹری کے دوران جلیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ کسی قسم کا کوڑا کرکٹ اسپیس میں اور آسمانوں میں نہیں رہے گا۔ ایسا نے تو اب یہ ہدایت جاری کر دی کہ ہر نیا سیٹلائٹ اب خلا میں صرف 5 سال کے لیے رہے گا اور اس کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، جبکہ یہی مدت پہلے 25 سال تک تھی۔ اب قوانین بدلے جا رہے ہیں اور ان میں عالمی خلائی قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنی خلا کو محفوظ بنا سکیں اور اس کا بچاؤ کر سکیں۔ ٹوکیو یونیورسٹی کا خلائی جہاز جو کہ کاغذ سے بنا ہوا ہے، وہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کبھی کبھی بہت بڑے بڑے مسائل کا حل بھی بڑا سادہ اور فطری ہوتا ہے، جسے آرام سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اگر ہم خلا کو مزید دریافت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس خلا کو صاف اور محفوظ اور آئندہ نسلوں کے لیے قابل استعمال بنانا ہوگا۔ ساتھ میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ونڈ ٹربائن ہے، اور ونڈ ٹربائن کی ایک طرف بہت تیزی سے ہوا آ رہی ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے بہت زیادہ ہے، اور اس کے آگے آپ جہاز دیکھ سکتے ہیں۔ جہاز کو ماؤنٹ کیا گیا ہے اور اس کا کلوز اپ بھی دکھایا گیا ہے، اور اس جہاز کو اس ہوا کے جو بہاؤ ہے، تیز بہاؤ ہے، اس میں رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پیچھے ہمیں ونڈ کیچر نظر آ رہا ہے جو کہ اس ہوا کو ریسیو کر رہا ہے۔ جیٹ کیچر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایکسپیریمنٹ تھا جس سے سیمولیٹ کیا گیا، اور اس کو جب سیمولیٹ کر کے ہم نے اس جہاز کو، اس کی ساخت کو دیکھا تو ہمیں یہ حوصلہ ہوا کہ ہم اب مختلف قسم کی سیٹلائٹ اسپیس میں بھیج سکتے ہیں جو کہ بڑی سمپل ہوں گی، اور وہ اسپیس میں جا کر اپنا مدت پوری کر کے اسپیس میں ہی تحلیل ہو جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجیے۔